اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام اشیاء کی تعریف اللہ تعالی کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی وہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں یہ بڑی عالی شان ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اس کائنات میں جب کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے گی در حقیقت وہ اللہ تعالی کی تعریف ہوگی، کیونکہ حقیقت میں ہی اسی چیز کا بنانے والا وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا، اور اس کی تمام تعریفیں تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جائیں گی، تمام جہانوں کا پالنہار۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے ہی ہیں، اسی دعوے کی دلیل تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالنہار ہے۔ اور لفظ استعمال فرمایا عالمین، تمام جہانوں کا۔ اس کائنات میں جتنے جہاں پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہاں، جنات کا، جانوروں کا، آسمانوں کا، چاند ستاروں کا جہاں، بادلوں کا اور پہاڑوں کا، سمندروں اور دریاؤں کا جہاں، جتنے جہاں کو کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا پروردگار، ان سب کو پالنے والا ایک اللہ ہے۔ ایک اشکال اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی بظاہر تعریف نہیں کی جاتی، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سارے کام بھی تو اس کائنات میں اور ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا کام نہیں جس کی تعریف کی جا سکے۔ تو پھر یہ کیا نا کہ اللہ کے تمام کام قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہوا؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نہیں، جن کو اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے جس کے بارے میں دل میں یہ خیالات اور اعتراضات اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں سوال کا بھی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم کسی واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہو، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو، اور اس چھوٹی سی محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ ناگوار ہے، یہ اچھی نہیں، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے، یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل میں رہ کر سوچتے ہو۔ لیکن باری تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے،
اس کی نگاہ میں یہ ہے کہ کسی لمحے کون سا کام اس کائنات کی مسلط کے مطابق ہے اور کون سا کام مسلط کے مطابق نہیں ہے۔ تمہاری چھوٹی سی عقل میں اس کی مسلط نہیں آ سکتی۔ تمہاری عقل کی ایک مثال یوں کہ سمجھو کہ اگر ایک بچے کے کوئی پھوڑا نکال آیا اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اس پھوڑے کو نکال رہا ہے، وہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تم اس کے بچنے اور پکارنے اور چیخنے کو دیکھ رہے ہو اور سمجھو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بچہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے آپریشن چلا رہا ہے۔ لیکن اگر ذرا سی عقل سے کام لوگے تو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہے در حقیقت اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہی اس کا حق میں صحیح ہے اور مفید ہے۔ اس کی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کی مسلط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی ہی مثال میں نے دے دی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے وہی جانتا ہے کہ اس لمحہ کون سی بات اس کائنات کی مسلط کے مطابق ہے۔